السلام علیکم، میں ہوں نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان ٹی وی۔ زمین کے بعد مریخ غالباً وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسان نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، جبکہ خلائی کھوجیوں کی بڑی تعداد بھی مریخ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ نظام شمسی میں اگر زمین کے بعد کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے تو وہ اسی سیارے پر ممکن ہے۔ حکومتوں کے علاوہ اب تک نجی اداروں نے بھی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے 21ویں صدی کے دوران ہی مریخ پر پہلی انسانی بستی وجود میں آ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم مریخ کے 11 ایسے رازوں کے بارے میں جانیں گے جن کا آپ کو ہرگز پتہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نمبر 1، مریخ کس نے دریافت کیا؟ کوئی نہیں جانتا کہ مریخ کس نے دریافت کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مریخ کو اس کے سرخ رنگت کی وجہ سے آسمان میں بآسانی دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بھی تھا، حالانکہ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جسے جنگ و جدل اور قہر و غضب کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2، مریخ پر آپ بہت ہلکے رہ جائیں گے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مریخ اور زمین میں بہت مماثلت ہے، لیکن پھر بھی مریخ ہمارے سیارے زمین سے بہت مختلف ہے، اور اس حوالے سے پہلا فرق مریخ اور زمین میں کمیت اور ان کی کشش ثقل کا ہے۔ زمین کے مقابلے میں سطح پر مریخ کی کشش بہت کمزور ہے، جو سیارہ زمین کے مقابلے میں 62% کمزور ہے۔ یعنی اگر زمین سطح پر آپ کا وزن 163 پاؤنڈ ہے تو مریخ پر صرف 60 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ نمبر 3، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ زمین کے مقابلے میں مریخ کا ایٹماسفیئر اول تو بہت ہلکا ہے، اور دوسرا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی 98% سے کچھ زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ زمین کے ایٹماسفیئر میں نائٹروجن سب سے زیادہ ہے، اس سے کم آکسیجن، اور پھر مختلف گیسیں بہت کم مقدار میں شامل ہوتی ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ صرف 0.04% کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریخ کا تقریباً سارے کا سارا ایٹماسفیئر صرف ایک ہی گیس یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ۔ زمین پر ماؤنٹ ایورسٹ بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن مریخ پر موجودہ مردہ آتش فشاں اولمپس مونز نظام شمسی میں اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی اونچائی تقریباً 22 کلومیٹر اور اس کا قطر 600 کلومیٹر ہے۔ زمین سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اولمپس مونز کا رقبہ مرکزی فرانس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض ماہرین کا شبہ ہے کہ شاید اولمپس مونز اب بھی ایک سرگرم آتش فشاں ہے۔ نمبر 5، قاہرہ کا نام۔ عربی میں مریخ کا ایک اور نام النجم القاہر، قہر و غضب کا ستارہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 972 عیسوی کے فاطمی دور حکومت میں جب مصری شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس دن مریخ بھی طلوع ہو رہا تھا اور آسمان پر خوب نمایاں تھا، جسے دیکھ کر نئے شہر کا نام بھی مریخ کے روایتی نام پر القاہرہ رکھ دیا گیا۔ نمبر 6، مریخ کا ایک دن اور ایک سال۔ یہ بات دلچسپی سے پڑھی جائے گی کہ زمین پر ایک پورے دن کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن 25 گھنٹے اور 24 منٹ کا ہوتا ہے۔ البتہ مریخ کا ایک سال ہماری زمین پر گزرنے والے 687 دنوں جتنا لمبا، یعنی سول مختصراً ایک سال 10 مہینے اور 22 دن جتنا طویل ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے گرد مریخ کا مدار زمین کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، جس کا ایک چکر لگانے میں مریخ کو یہ وقت لگ جاتا ہے۔ نمبر 7، زمین سے قریب ترین۔ ویسے تو مریخ کا زمین سے فاصلہ 7 کروڑ 78 لاکھ کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، لیکن 2003 میں وہ موقع بھی آیا تھا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ 60,000 سال تاریخ میں سب سے کم یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ 2287 سال بعد مریخ ایک بار پھر زمین کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ نمبر 8، مریخ پر برف۔ زمین کے مقابلے میں مریخ بہت ہی ٹھنڈا سیارہ ہے، جس سے رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی بہت کم رہ جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مریخ کے قطبین پر نظر آنے والی سفید ٹوپیاں دراصل جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہیں، لیکن حالیہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں بھی ویسے ہی منجمد برف ہے جیسی زمینی قطبین پر پائی جاتی ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مریخ پر برفانی عہد بھی جاری تھا جو آج سے صرف 4 لاکھ سال پہلے ہی ختم ہوا ہے۔ واضح رہے کہ زمین پر سابقہ برفانی عہد کا خاتمہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہوا تھا۔ نمبر 9، زندگی کی امید۔ دوربین کی ایجاد کے بعد مریخ کے اسرار ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے گئے۔ کبھی مریخ پر نہری نظام کا تصور سامنے آیا تو کبھی کسی کو مریخ پر انسانی چہرہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کو امید تھی کہ مریخ پر ہمارے جیسے ہی کوئی زندگی موجود ہے۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اس وقت مریخ پر زندگی کی کوئی وجود نہیں۔ البتہ گزشتہ 20 سالہ مشاہدہ سے اتنا ضرور اندازہ ہوا ہے کہ شاید اس سیارے پر کروڑوں اربوں سال پہلے زندگی اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی، تاہم ابھی اس خیال کی حتمی تصدیق ہونا باقی ہے۔ نمبر 10، مریخ پر پانی۔ دسمبر 2015 میں ماہرین فلکیات نے مریخ پر کچھ ایسے شواہد دریافت کیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں گرمیوں کے موسم میں نمکین پانی بہتا ہوگا، لیکن دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ دریافت بھی اپنی حتمی تصدیق کی منتظر ہے۔ نمبر 11، کریں گے اہل ہنر مریخ پر تازہ بستیاں آباد۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو اس وقت بھی انسان کے پاس اتنے طاقتور راکٹ اور خلائی جہاز موجود ہیں جو چند ماہ سے لے کر چند سال تک کے عرصے میں مریخ تک پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ اس ٹیکنالوجی کو مریخ تک انسانی رسائی کو قابل بنانے میں صرف ایک آنچ کی کسر باقی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا، چین اور روس کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ تک جلد از جلد انسان بردار پروازیں بھیجنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ تک انسانی قدم 2030 کے عشرے تک پہنچ جائیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ وہاں پہلی انسانی بستی 2050 تک آباد بھی ہو جائے گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔